یہ شارٹ سٹوری پرویز کے پرابلمز کو ڈیل کرتی ہے، جو کہ پاکستان سے برٹن میں میگریٹ کر چکا ہوتا ہے اور پرویز کا بیٹا علی بھی اس کے ساتھ ہے۔ پرویز برٹن میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوتا ہے۔ پرویز اپنے بیٹے علی کے بارے میں پریشان ہوتا ہے کیونکہ علی کا رویہ کافی حد تک تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ شروع میں پرویز پریشان ہوتا ہے کہ وہ یہ مسئلہ اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرے یا نہ کرے، کیونکہ وہ اس بات سے بھی خوفزدہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور پہلے تو وہ دوستوں سے ڈسکس نہیں کرتا، لیکن آخر کار وہ اپنے دوستوں سے ڈسکس کر لیتا ہے اور انہیں بتا دیتا ہے کہ اس کا بیٹا علی کافی حد تک تبدیل ہو گیا ہے، کیونکہ علی پہلے تو سیکولر ذہنیت کا مالک تھا لیکن اب وہ مذہبی ہو گیا ہے۔ وہ نمازیں پڑھتا ہے اور قرآن مجید پڑھتا ہے۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہا، وہ سی ڈی بھی نہیں دیکھتا اور گٹار بھی نہیں بجاتا۔ پرویز کے دوستوں کو لگتا ہے کہ اس کے بیٹے علی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، شاید اس کا بیٹا ڈرگ لینے لگ گیا ہو۔ یہ دیکھنے کے لیے تم اس پر نظر رکھو، کیونکہ تمہاری سی ڈی بھی غائب ہے، ڈی وی ڈی بھی غائب ہے اور تمہارا ٹیپ ریکارڈر بھی غائب ہو گیا ہے۔ کیا پتا وہ یہ چیزیں بیچ کر ڈرگ لے رہا ہو۔ اس میٹنگ کے بعد وہ اپنی ٹیکسی میں جاتا ہے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ کار میں اس کی ملاقات ایک پراسٹیچیوٹ بیٹینا سے ہوتی ہے، جو کہ کار میں موجود ہوتی ہے۔ بیٹینا پرویز کی ایک کانفیڈنٹ دوست ہوتی ہے۔ پرویز اور بیٹینا کی دوستی اس طرح ہوتی ہے کہ پرویز نے بیٹینا کو ایک کلائنٹ سے اس وقت بچایا جب وہ اسے مارنے لگا تھا۔ تب سے ان دونوں کی دوستی ہو گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگے۔ پرویز بیٹینا کو بھی اپنے بیٹے کے بارے میں بتاتا ہے اور بیٹینا پرویز سے کہتی ہے کہ تم اپنے بیٹے کو آبزرو کرو، کہیں اس کے ساتھ کوئی فزیکل مسئلہ تو نہیں۔ اس پر پرویز کہتا ہے کہ اس نے کافی دن علی کو آبزرو کیا ہے، اس کے ساتھ فزیکلی کوئی مسئلہ نہیں اور وہ بالکل صحت مند ہے۔ اس میں فزیکلی جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے داڑھی رکھ لی ہے۔ پرویز نے آبزرو کیا ہے کہ علی 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور اسے مذہب سے بھی کافی لگاؤ ہو گیا ہے، جبکہ پرویز نے تو اسے مذہبی تعلیم دی ہی نہیں، تو علی اتنا زیادہ مذہبی کیسے ہو گیا؟ وہ علی کو ایک انتہا پسند سمجھتا ہے۔ پرویز سوچتا ہے کہ اب وہ اپنے بیٹے علی کو ڈنر پر بلائے گا اور اس سے گفتگو کرے گا اور یہ معاملات اس کے ساتھ ڈسکس کرے گا۔ علی پہلے تو ڈنر پر آنے کے لیے انکار کر دیتا ہے، لیکن بعد میں مان جاتا ہے اور ڈنر کے لیے آ جاتا ہے۔ اس میٹنگ کے دوران پرویز بہت زیادہ شراب پیتا ہے اور علی سے بحث شروع کر دیتا ہے، لیکن علی اپنے باپ کو کریٹیسائز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے اپنا رہن سہن دیکھا ہے، آپ کا رہن سہن اتنا اچھا نہیں ہے، آپ ویسٹرن کلچر میں اتنا ڈوب گئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، آپ نے ہولی قرآن کے رولز کو توڑ دیا ہے شراب پی کر، اور یہ آپ اچھا نہیں کر رہے۔ علی کہتا ہے کہ میں اپنی تعلیم بھی چھوڑ رہا ہوں۔ اس پر پرویز پوچھتا ہے کہ کیوں؟ علی جواب دیتا ہے کیونکہ مغربی تعلیم اینٹی ریلیجس رویے کو جنم دیتی ہے۔ علی کہتا ہے کہ میں اس کلچر سے تھک چکا ہوں اور مجھ سے یہ اینٹی ریلیجس کلچر برداشت نہیں ہو رہا۔ اس پر پرویز سوچتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو کھو دیا ہے اور وہ علی کو گھر چھوڑ کر چلے جانے کا کہتا ہے، لیکن بیٹینا پرویز کا ذہن بدل دیتی ہے کہ پرویز کو جاننا چاہیے کہ علی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اگلے دن پرویز علی کو وضاحت کرتا ہے یہ جو تمہارے آئیڈیاز ہیں اچھے آئیڈیاز نہیں ہیں، لیکن علی اس کی بات نہیں سنتا۔ اس پر پرویز علی کو خوش کرنے کے لیے خود بھی داڑھی رکھ لیتا ہے۔ جب وہ داڑھی رکھتا ہے تو علی اس سے کہتا ہے کہ آپ ہولی قرآن کے رولز توڑ رہے ہیں، آپ شراب پیتے ہیں اور آپ کو یہ سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ کچھ دن بعد پرویز گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بیٹینا بھی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ علی روڈ پر واک کر رہا ہوتا ہے۔ پرویز اپنے بیٹے سے گاڑی کے اندر آ کر بیٹھنے کا کہتا ہے۔ علی کار کے اندر آ جاتا ہے۔ اب بیٹینا علی سے بات چیت کرتی ہے اور جب وہ علی کے سامنے وضاحت شروع کرتی ہے کہ اس کا باپ علی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے تو علی غصے میں آ جاتا ہے اور بیٹینا سے ناراض بھی ہو جاتا ہے اور علی کار سے اترنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس پر بیٹینا اسے کار سے اترنے سے روک دیتی ہے، لیکن بعد میں بیٹینا کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کار سے اتر کر چلی جاتی ہے۔ اور جب وہ گھر آتے ہیں تو پرویز نے بہت زیادہ شراب پی رکھی ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے کمرے میں جاتا ہے اور اپنے بیٹے کو بہت زیادہ مارتا ہے،
لیکن علی اس پر کوئی ریئیکشن نہیں کرتا، نہ وہ خود کو ڈیفینڈ کرتا ہے اور نہ ہی خود کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اور جیسے ہی پرویز مارنے سے رک جاتا ہے تب علی اپنے باپ سے پوچھتا ہے ہو از دا فنیٹک ناؤ، یعنی انتہا پسند کون ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس شارٹ سٹوری کا اختتام ہو جاتا ہے۔